یہ قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لبنان نے قطر کی حالیہ اور فوری مؤثر امداد کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت ٹرانسپورٹ و مواصلات نے عوامی ورکس اتھارٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ملک میں سیکورٹی کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے۔ اور دنیا بھر میں کورونا وائرس کے انفیکٹڈ کیسز کی تعداد 21.35 ملین سے تجاوز کر گئی۔ اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی جانب سے لبنان میں دھماکے کے بعد اس کی مدد کرنے کے عزم اور مشرق وسطی کے ملک میں کرائسس کے بیچ دوحہ سے ایڈز کی ترسیل شروع کیے جانے کے بعد بیروت کی سڑکوں اور گلیوں میں شکراً قطر کے شکریہ کے نعروں کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ واضح رہے، لبنان میں NGOs، نوجوانوں کی تحریک اور حقوق انسانی سے متعلق گروپوں نے قطر کی موجودہ فوری و مؤثر امداد کی ستائش کی، جہاں 4 اگست کے بیروت پورٹ دھماکوں کے بعد سے بہت سی بنیادی ضرورتوں کا فقدان ہے۔ اسی کے ساتھ قطر سے لبنان کے سیاسی بحران کو ختم کرنے میں قطر سے اہم کردار ادا کرنے کا اصرار بھی کیا گیا۔ یاد رہے، قطر نے لبنان کو 50 ملین امریکی ڈالرز کی امداد فراہم کی ہے، جبکہ لبنان ہمارے دلوں میں ہے کہ فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم کے ذریعے 94 ملین قطری ریال سے زائد خطیر رقم سے یہاں کے شہریوں اور متعدد تنظیموں نے بیروت دھماکے کے متاثرین کے لیے اس کی مدد میں ہاتھ بٹایا ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے تمام آلات اور ساز و سامان پر مشتمل انٹرنیشنل سرچ اور بچاؤ کی ایک ٹیم روانہ کی، جس کا مقصد بیروت میں 2 فیلڈ اسپتال قائم کرنا ہے، جبکہ قطر ایئر ویز نے ایک ایڈ پروگرام بھی شروع کیا، جس کے تحت شہری اور قطر میں مقیم غیر ملکی باشندوں کی طرف سے ضروری اشیاء ڈونیٹ کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 13 اگست بروز جمعرات امیری فضائیہ کے 3 طیارے بیروت کے رفیق حریری انٹرنیشنل ہوائی اڈے پہنچے، جو کئی ٹن طبی اور انسانی امداد کے ساتھ خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی حیرت کی بات ہی نہیں کہ قطر لبنان میں مدد کے زمرے میں پیش رہا ہے، کیونکہ جب بھی لبنان کو مشکلات کا سامنا درپیش رہا، قطر کی طرف سے لبنان کی ہمیشہ حمایت کی گئی، چاہے وہ سیاسی یا مالی امداد کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS کی طرف سے بیروت پورٹ دھماکے کے متاثرین کی مدد کے لیے فوری رد عمل کے ذریعے ہارٹ فار لبنان مہم کے تحت لبنانی ریڈ کراس کے تعاون سے مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کیمپین کو QRCS اور قطر چیریٹی کی معاونت حاصل ہے، جسے فلاحی سرگرمیوں سے متعلق ریگولیٹری اتھارٹی کی سرپرستی اور نگرانی بھی حاصل ہے۔ وزارت صحت نے کل بروز سنیچر اگست کی 15 تاریخ کووڈ-19 کی وبا کا شکار 247 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں شفا پانے والے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,11,505 ہو گئی۔ وزارت نے اپنے بیان میں 277 نئے مصدقہ معاملات اور 2 لوگوں کی وفات کا بیان میں ذکر کیا ہے، جن کی عمریں بالترتیب 75 اور 81 سال بیان کی گئیں۔ نئے کنفرم کیسز کو آئسولیشن میں رکھنے کے بعد انہیں درکار طبی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ حالیہ پوزیشن کے تعلق سے وزارت کا کہنا ہے کہ قطر میں وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کامیابی سے دوچار ہیں، جس کا ثبوت یومیہ نئے کنفرم کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی ہے۔ اسی کے ساتھ عوام سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا اصرار کیا گیا۔ تازہ خبروں کے مطابق گزشتہ روز روس کا کہنا تھا کہ اس نے کورونا وائرس ویکسین کا پہلا بیچ تیار کر لیا۔ ادھر روس کے صدر نے اسے دنیا میں اپروو کیے جانے کی پہلی ویکسین بتائی ہے۔ اس اعلانیے کے بعد سائنسدانوں اور عالمی تنظیم صحت
WHO کی طرف سے خبردار کیا گیا کہ اسے تحفظ سے متعلق جائزے کی ہنوز اشد ضرورت ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ و مواصلات نے عوامی ورکس اتھارٹی اشغال کے ساتھ روڈ پروجیکٹس کی منصوبہ بندی، مطالعہ، ڈیزائننگ، مینٹیننس اور ان کی نگرانی سے متعلق ایک مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے۔ خیال رہے اس معاہدے کا مقصد طرفین کے بیچ مفاہمت، مشترکہ کوششوں اور تعمیری تعاون کے درجات بلند کرنا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو دنیا کے روڈ سسٹم کی طرح بہترین اور اعلیٰ درجے کا بنایا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یو اے کے پاس ایسی کوئی ٹھوس ضمانت نہیں کہ اسرائیل مستقبل میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا الحاق نہیں کرے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم مسٹر بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن کے قبضے کو لے کر خود مختاری کے اعلان سے متعلق ان کے منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تازہ خبروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ صدر رجب طیب اردغان کا کہنا تھا کہ ترکی یو اے ای کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کی منسوخی اور وہاں سے اپنے سفیر کے انخلاء کے بارے میں غور و خوض کر رہا ہے۔ خلیجی ریاست اور اسرائیل کے بیچ تعلقات معمول پر آنے سے متعلق معاہدے کے انکشاف کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ جاسم اور حمد بن جاسم چیریٹی نے معاشرے کے مختلف گروپس کی طبی امداد و معاہدوں اور سلسلے وار انیشیٹیوز پر عمل درآمد کے ذریعے ملک کے صحت سے متعلق متعدد منصوبوں کی حمایت کے لیے 9.6 ملین قطری ریاض الاٹ کیے۔ واضح رہے، کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے بعد مقامی سطح پر شعبہ صحت سے جڑے امور کی یہ مالی امداد اس کی بنیادی دلچسپی کی مظہر ہے، جو وبا کے عدم پھیلاؤ پر قدغن لگانے سے متعلق حکومتی کوششوں کی سپورٹ میں براہ راست شراکت کے ذریعے اسے پروموٹ کرنے اور وائرس سے لڑنے کے لیے ریاست اور شعبہ صحت کے منصوبوں کی حمایت پر مبنی کمیونٹی کے سلسلے وار انیشیٹیوز پر عمل آوری کے مترادف ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق رپورٹس کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ متاثرین کی تعداد 21.35 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکہ میں 5.3 ملین، برازیل میں 3.2 ملین اور بھارت میں 2.5 ملین کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ادھر فرانس میں پچھلے 24 گھنٹوں میں نئے کنفرم کیسز کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے چلے آ رہے کیسز اضافے کے تناظر میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی رپورٹس بھی ہیں۔ برطانیہ سے آمدہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فرانس سے ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے 14 دنوں کا کوارنٹائن لازمی ہوگا۔ ادھر جنوبی کوریا میں آج نئے مصدقہ معاملات میں 279 کیسز کے ساتھ ایک ریکارڈ اضافہ بتایا جاتا ہے، جو پچھلے 5 مہینوں میں 200 کے ٹارگٹ کو پار کر گیا۔ اور جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس سے متعلق پابندیوں میں کل پیر کے روز سے نرمی کی توقع ظاہر کی گئی ہے، جس کی وجہ ملک میں وائرس انفیکشن کے ریٹس میں قدرے کمی بتائی جاتی ہے۔ امریکہ نے 2 سالوں قبل ڈیل سے انحراف کے باوجود یو این میں ایران کے خلاف اگلے ہفتے اسنیپ بیک عالمی پابندیوں سے متعلق اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے پر بحث کے لیے صدر پوتن کی طرف سے عالمی سطح کی ایک سربراہ کانفرنس بلائے جانے کے ڈیمانڈ کے مسترد کرنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ صدر امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ مجوزہ کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن ملک میں سیکورٹی کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے، جبکہ ملک بھر میں ان کے خلاف پرامن مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ اور چین نے پلان کردہ ویکینڈ مذاکرات کو ملتوی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جن سے 6 ماہ بعد پہلے مرحلے کے ان کے تجارتی معاہدے میں پیش رفت کا جائزہ لینا مقصود ہے۔ اور ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو انقرہ سے نہیں بلکہ
ان پارٹیوں سے براہ راست مذاکرات کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے جو مشرقی بحیرہ متوسط میں یک طرفہ اقدام پر بضد ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترکی ڈائیلاگ اور مذاکرات کی حمایت ضرور کرتا ہے لیکن اپنے جائز حقوق اور مفاد کے تحفظ کا پابند ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت۔ لبنان نے قطر کی حالیہ فوری اور مؤثر امداد کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرانسپورٹ و مواصلات نے عوامی ورکس اتھارٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کیے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ملک میں سیکورٹی کو یقینی بنانے میں تعاون کریں گے، اور دنیا بھر میں کورونا وائرس کے انفیکٹڈ کیسز کی